السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احد میں زخمی ہونا اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے اپنی جان نثار کی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میدان احد میں ہر طرف بے چینی اور اضطراب پھیل چکا تھا، مسلمان منتشر ہو چکے تھے اور ابھی دوبارہ جمع بھی نہ ہو پائے تھے۔ اسی دوران قریش کے ایک بہادر جنگجو اچانک آگے بڑھا۔ وہ صفوں کو چیرتا ہوا بجلی کی طرح لپکا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ یہ ایک نہایت نازک لمحہ تھا جب دشمن نے حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، لیکن اسی سخت گھڑی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اسی دوران ایک اور دشمن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرے اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے دو دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا، مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابی سے نیزہ لیا اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنے گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں کو اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ تکلیف اور ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے بہرحال یہ تو ایک زخم ہے، میرا تو یہ اعتقاد ہے اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مکہ میں اس نے ایک گھوڑا پالا اور ہر روز لوگوں سے کہتا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دشمنی کی انتہا تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں ابی بن خلف کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے بھر تڑپتا رہا اور تلملاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس لوٹتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ اسی طرح ابن کمیہ، وہ شخص جس نے جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حملہ کیا، پھر قدرت الہی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہی شخص جو اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک ایسی حالت میں آ گیا جہاں وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ ایک پہاڑی جانور اس پر مسلط ہوا اور وہ اپنی طاقت کے باوجود خود کو بچا نہ سکا۔ پہاڑ کی بلندیوں پر جہاں اسے اپنے زور پر ناز تھا، وہیں اس کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب قدرت فیصلہ کرتی ہے تو بڑے سے بڑا طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو میدان احد کا منظر بدل گیا۔ چاروں طرف سے دشمن نے حملہ تیز کر دیا اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ حالات بہت نازک ہو گئے ہیں، مگر یہ وہ گھڑی تھی جہاں صحابہ کرام نے اپنی محبت اور وفاداری عروج پر تھی۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک مضبوط حصار بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے، ہر وار کو اپنی پشت پر لیتے رہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری بھی بے مثال تھی۔
وہ ہر حملے کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے، یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئے، مگر قدم پیچھے نہ ہٹایا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مہارت سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی کمانیں بھی ٹوٹ گئیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ محبت، وفاداری اور قربانی کی وہ مثال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر انداز میں انتہائی با کمال تھے۔ وہ بڑی جرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت میں مسلسل تیر چلا رہے تھے، اور ایک عجیب منظر تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہے تھے، اور فرماتے تھے، اے سعد، تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ادھر دشمن پوری بے رحمی کے ساتھ تیر برسا رہا تھا، مگر اس نازک ترین لمحے میں بھی رحمت للعالمین پیارے نبی کی زبان پر کوئی بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی، رب اغفر قومی وانہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ یہی وجہ ہے اور یہی وہ عظمت ہے جو دشمنی کے درمیان بھی رحمت کو زندہ رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دندان مبارک کی صد میں اور چہرے انور کے زخموں کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جگہ جگہ کھود رکھے تھے تاکہ مسلمان لا علمی میں ان میں گر جائیں۔ اسی نازک لمحے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ پھر ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لوہے کی ٹوپی کی وہ کڑیاں جو چہرہ انور میں دس گئی تھی اپنے دانتوں سے پکڑ کر زور سے پکڑ کر کھینچ کے نکالی۔ پہلا حلقہ نکالا تو ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، پھر دوسرا حلقہ نکالا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ یہ تھا عشق، یہ تھی قربانی۔ ادھر چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش عقیدت میں اس خون کو چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن سنان، کیا تم نے میرا خون پی لیا؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال کہ اسے چھو سکے۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں محبت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی اور قربانی تاریخ رقم کر رہی تھی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی بلندی کی طرف تشریف لے گئے، جہاں کفار کے پہنچنے کا بہت مشکل تھا اور وہ آسان نہ تھا۔ مگر جب ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی فوج کو لے کر پہاڑ کی طرف بڑھا، لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جان نثار صحابہ نے ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ کفار پر پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کو برداشت نہ کر سکا اور واپس پہاڑ سے اتر گیا۔ پھر ایک دل کو ہلا دینے والا منظر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے۔ چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی گئی تو خون فوراً تھم گیا۔ ابو سفیان جب جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا، کیا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں عمر ہیں؟ پر اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تو ابو سفیان گھمنڈ سے پکار کر کہنے لگا، یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میری بات کا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے چلا کر کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں نعرہ لگایا، آل حبل، آل حبل، یعنی اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ اعلی وعجل، یعنی اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، لنا العزی والعزی لکم، یعنی ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کے جواب میں کہو، اللہم مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ پھر ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر سے اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کا دن ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست۔ اور اس نے کہا، اے مسلمانوں، آج ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان اور ناک کاٹ دیے ہیں اور ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، لیکن نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی مجھے اس پر کوئی افسوس ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور واپس چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں باطل کا غرور اور حق کی عظمت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش انتقام میں آ کر شہداء کرام کی لاشوں کے پاس جا کر ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال دیا۔ ہند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ کھا لیا اور چبا لیا، لیکن وہ حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اسے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جگر خور اسی واقعے کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ یہ وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔